अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे शामीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। यानी इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको इल्म सीखने और सिखाने की क्या फजीलत है इससे मुतालिक तमाम जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्म सीखने और सिखाने की क्या फजीलत है, इसी के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1 यानी 1 इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि इल्म फरीदतन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमह, यानी हर मुसलमान मर्द व औरत को इल्म हासिल करना फ़र्ज है। हदीस नंबर 2 बज़ाज़ में दर्ज है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की फ़जीलत इबादत की फ़जीलत से बेहतर है। बेशक। हदीस नंबर 3 इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे अफजल सदका यह है कि मुसलमान इल्म सीख कर दूसरे मुसलमान भाई को सिखाए। हदीस नंबर 4 अबू नईम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह के हुक्म में से 1 या 2 या 3 या 4 5 बातें सिखाता है तो वे बातें लोगों को भी सिखाता। यानी अगर आपने उसको सिखा दिया और वो आगे चल के किसी और को सिखा दिया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। बेशक। हदीस नंबर 5 तिबरानी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसको एक पूरे हज का सवाब देता है। बेशक। हदीस नंबर 6 अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि खुदा के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिया है कि जो शख्स दीन का इल्म हासिल करने के लिए चलता है तो अल्लाह ताला उसका जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। हदीस नंबर 7 तिबरानी शरीफ की हदीस है कि हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में लाल रंग की चादर पर बैठे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने फरों से ढक लेते हैं और उसकी ज़ियारत के शौक़ में इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि उसमें से इस दुनिया में दिखाई देने वाले आसमान तक पहुंच जाते हैं। यानी इतना ज़्यादा फरिश्ते उसे अपने परों से ढकते हैं, यानी जमा हो जाते हैं कि ज़मीन से दुनिया, यानी अगर दुनिया से दिखाई देने वाले आसमान तक पहुंच जाते हैं। हदीस नंबर 8 तिबरानी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी शख्स को ऐसे हालत में मौत आ जाए कि वो इल्म हासिल कर रहा था तो वह शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम और उस शख्स के दर्जे में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। बेशक हक है। हदीस नंबर 9 तिबरानी शरीफ की हदीस है कि हज़रत संजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि ताज़ारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा इल्म हासिल करता है तो यह इल्म हासिल करना उसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा है।
حدیث نمبر 10 ابو منشور میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے علم کا باب یعنی حصہ اس لیے سیکھا کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 صدقوں کا ثواب دے گا۔ یعنی اگر کسی نے علم سیکھا اس مقصد سے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے گا تو اللہ پاک اس کو 70 صدقوں کا ثواب دیتا ہے بے شک۔ حدیث نمبر 11 طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے بے شک۔ حدیث نمبر 12 طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم طلب کرنے والوں کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتا ہے بے شک۔ حدیث نمبر 13 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو قوم گروہ خدا کے گھروں یعنی مسجدوں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئی اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن و حدیث کو پڑھا اور آپس میں ایک دوسرے کو سبق دیا اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دی تو اس قوم کو رحمت کے فرشتے ڈھک لیتے ہیں اور اس قوم پر اپنا سایہ ڈالتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے بے شک۔ حدیث نمبر 14 ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے، اور جو شخص اچھے کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آئے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ چور کی طرح مثال رکھتا ہے، یعنی جو پرائے مال کو تاکتا ہے، دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، وہ اسی کی مانند ہے بے شک۔ حدیث نمبر 15 طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو ان سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا کرو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کی کیاریاں علمی مجالس ہیں، یعنی جہاں علمی مجالس وہ جگہ ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر علم دین کی بات سیکھتے اور سکھاتے ہیں بے شک۔ حدیث نمبر 16 مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، رحمت خدا بندی اسے ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں بے شک۔ حدیث نمبر 17 رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی علم دین طلب کرنے والا کسی گاؤں میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستان میں 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 18 حدیث پاک میں آیا ہے کہ عبادت گزار حوض کوثر سے عظومے یعنی گلاس لیں گے، لیکن اہل علم کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر عنایت فرمائیں گے بے شک۔ حدیث نمبر 19 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا علم کی طلب میں انتقال ہو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور علم کی طلب میں جس کے قدم خاک آلود یعنی گندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، یعنی دوزخ کی آگ ان کے بدن
پہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور اس کے پڑوسی کے 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں، اور آگے پیچھے 40 قبریں روشن ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں وہ دفن ہے وہ 40 قبریں داہنی کی طرف، 40 قبر والے بائیں کی طرف، اور آگے پیچھے 40 قبر تک وہ روشن ہو جاتے ہیں بے شک۔ حدیث نمبر 20، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہو جائے تو تمام کام چھوڑ کر تحصیل علم میں مشغول ہو جائیں، اس واسطے کہ علم کا ایک ایسا بادل ہے جو بارام رحمت ہے، بس جو بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بے شک۔ حدیث نمبر 21، نجوحۃ المجالس میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جمعے کے روز حدیث میں یعنی گوری غوت کرتا ہے، یعنی گویا اس نے 70,000 غلام آزاد کیے، اور گویا 1000 دینار خیرات کیے، اور گویا 40,000 حج کیے، اور خدا کی رضامندی اور عفو میں رہتا ہے وہ بے شک۔ حدیث نمبر 22، مکاشفۃ القلوب میں درج ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گھڑی بھر میں غوری فکر یعنی علم کی سوچ میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھا علم سیکھنے اور سکھانے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ اگر آپ ایک بھی حدیث پر عمل کر لیں گے تو ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ علم ہو کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔